پارٹ 8 کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں پرنس جوہان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان فلاورز کو پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے پرنس جوہان کو وہی باتیں پھر سے یاد آتی ہیں جہاں پہ پرنسس سرافینہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے پسند نہیں جب تم بیمار ہوتے ہو، میں چاہتی ہوں تم لمبی اور ہیلتھی زندگی جیو بگ برادر۔ اور پھر پرنس جوہان کہتا ہے تم بیوقوف ہو، حالانکہ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ پرنس جوہان سوچتا ہے ایک بیماری جسے مانا سکنس کہتے ہیں، جسے لا علاج بیماری سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے حد سے زیادہ تکلیف اٹھائی۔ اگر ہم اس بیماری کے علاج کرنے والے پھول کا نام سرافینہ رکھتے ہیں تو شاید لوگ تمہیں الگ نظریے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ پھر اس پھول کو ایک کتاب پر رکھ دیتا ہے۔ پرنس جوہان سوچتا ہے دنیا تمہیں کس نظریے سے دیکھتی ہے، تم ساری رات میرے لیے باغ میں بھٹکتی رہی، جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور سرافینہ میں تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہم نے اس پھول کا نام سرافینہ کے نام پر رکھا، لیکن اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے پھول کا نام بدل کر سرافین رکھ دو۔ اور پھر ہمیں یور میجسٹی دی ایمپرر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے اچھا وہ اسیسن کا کیا ہوا۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا لیکن اس کے اوپر قرض اسپیل ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو انٹروگیشن کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر یور میجسٹی دی ایمپرر کہتا ہے کہ میں ان سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیا سرافینہ کو کچھ پتہ تو نہیں چلا اس قاتل کے بارے میں؟ اور پھر وہ بندہ آگے سے کہتا ہے نہیں ہم نے وہ معاملہ آسانی سے سنبھال لیا ہے۔ اور پھر یور میجسٹی دی ایمپرر آگے سے کہتا ہے اور جہاں تک انویسٹیگیشن کے حکم کی بات ہے۔ اور پھر وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ اسکالرز نے تمام تاریخی ریکارڈز چیک کر لیے ہیں لیکن پروفیسی کے بدلنے کے کوئی ریکارڈ نہیں ہیں۔ اور پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ یور میجسٹی دی ایمپرر کو ایک رپورٹ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے۔ اور پھر ہمیں اس پیج کے کونے میں ایک مہر دکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر جو یور میجسٹی دی ایمپرر ہوتا ہے وہ غصہ اور سنجیدگی سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر کوئی یور میجسٹی دی ایمپرر کو کہتا ہے یور میجسٹی میں بتا دوں لگتا ہے یہ یور میجسٹی دی ایمپرر کا اسسٹنٹ ہے۔ اور پھر وہ جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ یور میجسٹی سے کہتا ہے کہ پرنسس نے آپ سے بات کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ اور پھر یور میجسٹی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے اندر آنے دو۔ اور پھر ہمیں یور میجسٹی دی ایمپرر کے ایکسپریشن سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یور میجسٹی اپنی بیٹی کے آنے پر کتنا زیادہ خوش ہیں۔ اور اسسٹنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک دم سے مطلب انہوں نے یور میجسٹی کے اس ایکسپریشن کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ ابھی یور میجسٹی دی ایمپرر اتنے زیادہ غصے اور سنجیدگی میں تھے، ایک دم سے خوش ہو جائیں تو الگ بات ہے نا۔ پھر ہمیں کیوٹ سے سرافینہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فادر کہہ کے اپنے فادر کو پکارتی ہے۔ اور پھر یور میجسٹی دی ایمپرر خوشی سے کہتا ہے ادھر آ جاؤ سرافینہ۔ پھر سرافینہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھاگ کرنا اپنے فادر کے پاس آتی ہے خوشی سے، اور فادر نے بھی اپنے باہوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے ہی سرافینہ اپنے فادر کے باہوں میں آتی ہے وہ پھر سرافینہ کا جو فادر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ او مائی لٹل سرافینہ۔ یور میجسٹی دی ایمپرر ہوتے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں اس نازک سی چھوٹی سی بچی کو ہاتھ لگانے کا کوئی سوچ بھی نہیں۔ ویورز آپ کو تو پتہ ہے کہ کبھی سرافینہ کو کسی نے بھی ہاتھ لگائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یور میجسٹی دی ایمپرر اپنے مائنڈ میں کہتا ہے کہ سرافینہ میں تمہاری پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے پوری دنیا کو ہی دشمن کیوں نہ بنانا پڑے، اگر میں زرا کو فتح کر لوں شاید میں پشگوئی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدل سکوں۔ جو ہماری فیملی لیڈ ہوتی ہے وہ اپنے مائنڈ میں کہتی ہے کہ اس کے چہرے کا یہ لک یہ برا ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، مطلب وار۔ اپنی پچھلی زندگی میں بھی فادر نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ زیرا کے علاوہ اس نے بہت سے نیشنز پر حملہ کیا تھا، اس نے ہر اس ملک پر حملہ کیا جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ایک ایک کر کے، اور آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ زیرا اور ایسٹریا کے درمیان ایک بہت بڑی وار ہوئی۔ ہماری جو فیملی لیڈ ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں کہتی کہ میں نے ریئلی میں جنگ روکنے کی کوشش کی تھی، اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو فادر کو روکنے کے لیے۔ اور پھر وہ جو سرافینہ ہوتی ہے وہ
اپنے فادر کے نا کپڑوں کو تھوڑا سا مطلب کھینچتی ہے، اور پھر وہ سرافینہ کا جو فادر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ہاں سرافینہ کیا ہوا؟ اور پھر سرافینہ گھبراتی ہوئی کہتی ہے فادر میں نا حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے، میجسٹی دی ایمپرر خوشی سے کہتا ہے کہ میری ڈاٹر کتنی ایڈمائریبل ہے، اچھا بتاؤ اس بک کا نام کیا تھا؟ سرافینہ اس کے جواب میں کہتی ہے یہ وار کی ہسٹری کے بارے میں تھا، اور جب میں نے اسے پڑھا تو میرا دل بہت زیادہ دکھا۔ بات سن کر نا یور میجسٹی دی ایمپرر نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، اور پھر سرافینہ کہتی ہے میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وار کبھی ہو، اور پھر وہ ایک ایسی بات کہتی ہے جس کی وجہ سے نا ہمارے جو میجسٹی ہوتے ہیں نا اس کے دل پہ وہ بات لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کنگز بالکل بھی نہیں پسند جو کہ بہت سے نیشنز پر نا حملہ کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں، اور پھر جو یور میجسٹی دی ایمپرر ہوتا ہے نا اس کے تو پسینے نکلنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ پھر اپنے مائنڈ میں کہتا ہے کہ اگر میں ریئلی میں وار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور پھر ہمیں یور میجسٹی کی سوچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں کہ سرافینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ فادر آپ نے جنگ کیوں چنی، مطلب وار کیوں چنی؟ اور پھر جو سرافینہ ہوتی ہے نا وہ اپنے فادر کا دھیان بٹھوانے کے لیے تھی، او فادر مجھے نا دوپہر کو کچھ پلانس ہیں، اور پھر ہمیں سرافینہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فادر کے گال پر نا خوشی سے کس کرتی ہے، اور پھر سرافینہ کہتی ہے اب میں جا رہی ہوں کام میں دل لگائیے گا، اور پھر ہمیں یور میجسٹی دی ایمپرر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خوشی کے مارے نا چینی کی طرح میلٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری فیمیل سوچتی ہے کہ یہ ابھی کے لیے معاملات کو سیف رکھے گا، لیکن جب تک اسیسن آتے رہیں گے اتنا تک ہم فادر چوکنے رہیں گے، کیا میں پہلے ان سے خود ہی نمٹ لوں، مطلب ڈیل کر لوں؟ اور پھر ہمیں کچھ نائٹس کو دکھایا جاتا ہے، اور پرنسس ان نائٹ کی طرف دیکھتی ہے، اور پھر نائٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں گرینٹنگس آف دی پرنسس، اور پھر سرافینہ ان سب کو دیکھ کر کہتی ہے خوشی سے کہ سب لوگ کتنا زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، او مائی۔ ہماری فیمیل ایک اور بار اپنے مائنڈ میں کہتی ہے کہ قتل کی دھمکی کے بعد بھی یہ حد سے زیادہ پروٹیکشن ہے۔ ہماری فیمیل ہوتی ہے نا وہ حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہارے پیچھے کون ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ کھڑا نائٹ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نیا بھرتی کیا گیا نائٹ ہے، اور اس کو دیکھ کر نا ہماری فیمیل تھوڑی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کے براؤن ہیئر اور گرین آئیز ہوتی ہیں، وہ نا پرنسس کو خوشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ اس کا نام ڈیورن گرے ہے پرنسس، اور پھر ڈیورن کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت آنر محسوس ہوا، اور پھر ہمیں پچھلی زندگی کی ایک امیج دکھائی جاتی ہے جس میں نا جو ڈیورن ہوتا ہے نا اس کو بہت سے تیر لگے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ یور ہائنس مسکرا کر کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پھر چھوٹے ڈیورن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ واقعی میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی نیکسٹ پارٹ کے ختم ہونے کے ساتھ بائے بائے، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ ضرور کریں، لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر ضرور کریں۔